اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سورہ مبارکہ النساء آیت نمبر 57 والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لہم فیہا ازواج مطہرۃ وندخلہم ظلا ظلیلا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان قریب ہم انہیں باغوں میں لے جائیں گے جن کے نیچے نہریں رواں، ان میں ہمیشہ رہیں گے اور ان کے لیے وہاں ستھری بیویاں ہیں، اور ہم انہیں وہاں داخل کریں گے جہاں سایہ ہی سایہ ہوگا۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن کی ہیں انہیں سپرد کرو، اور یہ کہ جب تم لوگوں میں فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، بے شک اللہ تمہیں کیا ہی خوب نصیحت فرماتا ہے، بے شک اللہ سنتا دیکھتا ہے۔ بے شک لہٰذا امانتیں کہاں پہنچاؤ؟ جن کی ہیں ان کو پہنچاؤ، اللہ کا حکم ہے۔ جن کی امانتیں ہیں ان کے سپرد کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا۔ وعلیکم السلام۔ اے ایمان والو، حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان کا جو تم میں اولی الامر ہے۔ یہاں پر ترجمہ انہوں نے غلط کیا ہوا ہے۔ انہوں نے کیا کیا ہوا ہے؟ اور ان کا حکم مانو جو تم میں حکومت والے ہیں۔ اولی الامر کا معنی کیا کیا ہے؟ جو حکومت کر رہے ہیں۔ نواز شریف حکومت کرے تو کیا اس کا حکم مانے؟ شہباز شریف کا حکم مانے؟ زرداری کا مانے؟ عمران خان کا مانے؟ یہ ہیں اس لائق؟ یا یزید جب حکومت کر رہا تھا اس کا حکم مانے؟ یہ غلط ترجمہ ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا یا ایھا الذین آمنوا، آیت پیش کرتے ہیں یہی والی، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اور اس کی اطاعت کرو جو تم میں اولی الامر ہے۔ انہوں نے ترجمہ کر دیا جو تم میں حکومت کر رہا ہے۔ حکومت فاسق کر رہا ہے تو کیا اس کا حکم مانے؟ بش جو حکومت کرتا رہا ہے، اب ٹونی بلیئر، پتہ نہیں کون کون کر رہے ہیں، انگریز سارے، کوئی یہودی کر رہے ہیں، کوئی ہندو کر رہے ہیں، کوئی مسلمان بھی اس لائق نہیں ہے۔ جو اولی الامر کی پہچان کریں کون ہے، اس کا حکم ماننا ہے، اللہ کا حکم ماننا ہے، رسول اللہ کا حکم ماننا ہے، اور اولی الامر کا حکم ماننا ہے۔ اولی الامر وہ ہوگا جس کے پاس اللہ کا امر ہوگا، امر الہی ہوگا، اللہ کے حکم سے جو اس عہدے پر فائز ہوگا وہ اولی الامر ہوگا، اور وہ نبوت کے بعد سلسلہ امامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، سید الانبیاء ہیں، ان کے بعد نبوت کا سلسلہ نہیں ہے۔ انہوں نے دین کی باغ ڈور اور یہ ساری حکومت، اصل حقیقی حکومت سپرد کی تھی غدیر خم کے موقع پر۔ اعلان فرمایا تھا کہ اب یہ جو میں حج کر کے آیا ہوں یہ میرا آخری حج ہے، اور وہی میرے خیال ہے پہلا بھی وہی تھا اور آخری بھی وہی تھا۔ اب اگلے سال ہو سکتا ہے میں تم میں نہ رہوں، وہی آ چکی تھی نا۔ اللہ کے حکم سے آپ نے اعلان فرمایا کہ اب
من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ اب وہ ہے اولی الامر، اور وہ پھر پہلے امام ہے، پھر دوسرے امام حسن مجتبی علیہ السلام ہے، ان کے بعد امام حسین علیہ السلام ہے۔ اب جب یزید نے جنگ شروع کی اور بیعت مانگی حضور پاک کے بیٹے سے یعنی امام حسین علیہ السلام سے، اس وقت وہ اولی الامر تھے، اور یزید چاہتا تھا کہ حسین ٹھپا لگائیں میرے غلط کاموں پر، تو آپ نے سر تو دے دیا، بیعت نہیں کیا، اور وہ ہاتھ بلند رکھا، اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، بیعت نہیں کی۔ سردار نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو اولی الامر جو ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے بنتا ہے اور اللہ اسے بناتا ہے، اور وہ صاحب الامر ہوتا ہے، یعنی اللہ کا حکم نافذ کرنے والا ہوتا ہے، اور نبوت کے بعد وہ امام ہوتا ہے جو وہ اس عہدے پر فائز ہوتا ہے۔ پھر امام حسن مجتبی کے بعد امام حسین علیہ السلام، پھر ان کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام، چوتھے امام، جن کو سید سجاد بھی کہا جاتا ہے۔ ان کا نام علی تھا بن حسین، علی بن حسین سید سجاد، امام زین العابدین علیہ السلام تھے وہ۔ ان کے بعد چوتھے امام کے بعد پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، آٹھویں امام علی رضا علیہ السلام، نویں امام محمد تقی علیہ السلام، 10ویں امام علی نقی علیہ السلام، 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام، اور 12ویں امام جو اس وقت اس زمانے کے امام ہیں، اس زمانے میں موجود ہیں، اس زمین پر موجود ہیں، لیکن ہمیں نظر نہیں آتے، اللہ کے حکم سے پردے میں ہیں، تو وہ ہیں امام صاحب العصر والزمان محمد مہدی علیہ السلام ہیں۔ تو وہ 12ویں امام ہیں، وہ صاحب الامر ہیں اللہ کے حکم سے، ان کا امر چلنا ہے اور ان کا امر چل رہا ہے، اور جب ظاہر ہو جائیں گے سب پہ وہ عالمی حکومت بھی بنائیں گے، اور جو اب اس زمانے میں اور جس زمانے میں ان کے انتظار میں رہے ہیں، ان کی یاد میں رہے ہیں، ان کی باتوں پر جو عمل کرتے رہے ہیں، اگر اس دنیا سے چلے بھی جائیں گے تو جب امام کی حکومت قائم ہوگی اللہ تعالیٰ انہیں قبروں سے اٹھائے گا ان لوگوں کو اور امام کی حکومت میں شامل کرے گا۔ ٹھیک ہے جی؟ تو وہ ہیں اولی الامر، یہ نواز شریف، شہباز شریف، زرداری، عمران خان یہ نہیں ہے، کیونکہ ان میں سے اکثر کوئی نمازی بھی نہیں ہے، کوئی روزہ دار بھی نہیں ہے، ان کو دین کا پتہ ہی نہیں ہے، پتہ ہے تو عمل ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال بڑی خوبصورت آیت ہے، ساری آیات خوبصورت ہے۔ اے ایمان والو، حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا اور ان کا جو تم میں حکومت والے ہیں، پھر اگر تم میں کسی بات کا جھگڑا اٹھے تو اسے اللہ اور رسول کے حضور رجوع کرو، اگر اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہو، یہ بہتر ہے اور اس کا انجام سب سے اچھا ہے۔ ایک آیت اور پڑھتے ہیں اور یہاں پر مکمل کریں گے۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ، اور اگر یہاں پر رکنا ہو تو ان یکفروا بہ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جن کا دعویٰ ہے کہ وہ ایمان لائے اس پر جو تمہاری طرف اترا یعنی قرآن، اور اس پر جو تم سے پہلے اترا یعنی اور آسمانی کتابیں، پھر چاہتے ہیں کہ شیطان کو اپنا پنچ بنائیں، یعنی سربراہ کس کو بنائیں؟ شیطان کو، لیکن منہ سے کہتے ہیں ہم آپ پر ایمان لائے، آپ کی قرآن مجید پر بھی جو کتاب آپ پہ اتری اس پر بھی ایمان لائے، ظاہری طور پر یہ کہتے ہیں، لیکن اندر سے کیا چاہتے ہیں؟ پھر چاہتے ہیں کہ شیطان کو اپنا پنچ بنائیں، جیسے یزید نے کیا تھا،
یزید نے یہی کیا تھا، ظاہری طور پر لبادہ اوڑھ لیا اسلامی حکومت کا، اور کام سارے شیطان والے شروع کر دیا، شراب، جوا اور جناب ہر بدتمیزی، ہر چیز جو اللہ نے حرام کرا دی حلال کر دی، تو اس پہ کہتا تھا مہر لگائیں، بیعت کریں امام حسین علیہ السلام، تو وہ نہیں کر سکتے تھے، کیسے کرتے؟ انہوں نے ہاتھ نہیں دیا، اور وہ ہاتھ بلند ہے۔ اب بھی ہم علم کے اوپر جو ہاتھ لگاتے ہیں وہ یہ علامت ہے کہ وہ ہاتھ کٹ تو گیا، جھکا نہیں، یزید کو دیا نہیں، وہ ہاتھ آج بھی بلند ہے، وہ ہاتھ آج بھی بلند ہے۔ اسی طرح مولا غازی عباس نے اپنے بازو تو کٹا دیے لیکن جھکے نہیں، یزید پہ یزید کی باتوں پر عمل نہیں کیا۔ تو وہ اس ہاتھ کی یاد ہے کہ وہ ہاتھ اب بھی بلند ہے۔ ہم علم کے اوپر لگا کر اس نشان کو یاد رکھتے ہیں کہ ہم اس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں جو سر کٹا دیتے ہیں، جھکاتے نہیں ہیں باطل کے سامنے، جو ہاتھ کٹا دیتے ہیں، جو بچے قربان کر دیتے ہیں لیکن جھکتے نہیں ہیں۔ تو ہم اس لیے علم بھی لگاتے ہیں، ہم وہ نشان بھی لگاتے ہیں، اور جس کو عام لوگ کہتے ہیں جی پنجہ لایا ہوا ہے، اور بھائی یہ اس ہاتھ کی یاد ہے جو بیعت نہیں کی جس نے یزید کے ہاتھ پر، یہ وہ ہاتھ ہے، اس کی شبیہ ہے، اس کی یاد میں ہے، اور ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم وہ ہیں، ہم اس گروہ میں ہیں، ہم اس گروہ کے ساتھ نہیں ہیں جو باطل تھا۔ بہرحال تو کیا تھا جی، پہلے اترا پھر چاہتے ہیں کہ شیطان کو اپنا پنچ بنائیں، اور ان کو تو حکم یہ تھا کہ اسے اصلاً نہ مانے، شیطان کو نہ مانے، اور ابلیس یہ چاہتا ہے کہ انہیں دور بہکاوے۔ ابلیس تو یہی چاہتا ہے کہ بہکا دے، اور جو حکومت اور ظاہری جاہ و جلال کے متمنی تھے انہوں نے حکومتوں پر تو قبضہ کر لیا لیکن دلوں پر حکومت نہیں کر سکے۔ دلوں پر حکومت آج بھی حسین علیہ السلام کی ہے اور قیامت تک رہے گی۔ جزاک اللہ خیرہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا اللہ کریم ہم روزانہ صحیح تلاوت قرآن کریم کرتے رہیں، اور روزانہ صحیح تلاوت کر کے اس کو سمجھتے رہیں، صحیح پیغام آگے پہنچاتے رہیں، صحیح عمل کرتے رہیں اور صحیح پیغام آگے پہنچاتے رہیں۔ یا اللہ ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں جلدی فرما، اور ہمیں ان کے پیروکاروں میں، سچے عہدیداروں میں، سچے سپاہیوں میں شمار فرما، اور ان کے منتظرین میں شمار فرما، اور ان کی جب عالمی حکومت قائم ہو جائے تو ہمیں، اگر ہم موجود ہوں تو اس حکومت میں شامل کر دے، اور اگر ہم اس دنیا سے اٹھ جائیں تب بھی ہمیں اس حکومت میں یا اللہ کریم اپنی قدرت سے ہمیں شامل فرما۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔